الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام تر خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے. درود سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا آنا، مسجد میں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج ہمارا 5واں جمعہ ہے سورۃ العصر پر، اور آج کی گفتگو وتواصوا بالحق پر ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کروں اللہ مجھے خود اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں. انبیاء کا دنیا میں آنا، ان کو ایک مشن دینا، ان کو ایک مقصد کے تحت بھیجنا، وہ یہ کہ مخلوق خدا کو راہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر، جنت کے راستے پر لے کے آنا ہے. جہنم کے خطرات سے، جہنم کی آگ سے، سختیوں سے، مشکلات سے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو بچانا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنے اس مقصد کو جو انہیں دیا گیا تھا وہ پورا کیا. ہر نبی نے اپنی قوم کو نیکی کی ترغیب دی ہے اور برائی سے روکا ہے، منع کیا ہے. اگرچہ یہ جو مشن تھا اتنا آسان نہیں، اس راستے پر کتنے انبیاء کو شہید کیا گیا ہے، آروں سے چیرا گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. سورہ نوح کی آیتیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مالک میں نے دن اور رات جو تو نے مجھے کہا تھا، جو مقصد تو نے مجھے دیا تھا، جو مشن تو نے مجھے سونپا تھا، میں نے اس پر اپنا کام کیا ہے. میں نے دن رات نہیں دیکھے، میں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے. میں نے آہستہ بھی سنایا ہے، میں نے بلند آواز سے بھی سنایا. مالک میں نے ہر ایک کو تیرا پیغام پہنچایا، لیکن کیا ہوا؟ وَاسْتَغْشَوْهُمْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. یہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، کپڑے اوڑھ لیتے تھے، یہ تکبر کر لیتے تھے، میری بات ہی نہیں سنتے، بجائے قریب آنے کے اور دور بھاگتے تھے. ہر نبی نے اپنا کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سخت بخار کی کیفیت ہے. آپ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت علی داخل ہوتے ہیں کمرے میں. علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ قافلہ آیا ہے. اگر آپ کو نہ بتاتا تو یہ نہ کہ آپ بعد میں ناراض ہوتے، بتانا بھی ضروری تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت بخار کی حالت میں آپ بستر مبارک سے اٹھتے ہیں اور دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج آپ کی حالت یہ ہے، سخت تکلیف میں ہے، بخار ہے، آج رہنے دیں. فرمایا نہیں، اللہ نے جو کام ہمیں سونپا ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے.
آپ اٹھے اور آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے. اس راستے میں آپ کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑا. عرب کے لوگ جو آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، صادق و امین کہا کرتے تھے، وہی لوگ دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے آپ کا اٹھنا، وہی جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے. کہا اس دین کی تبلیغ کو چھوڑ دے. ہم عرب کی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت آپ کے نکاح میں، عرب کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں، عرب کی سرداری آپ کے سر پہ سجا دیں گے. اگرچہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ دلوں پہ راج کرتے ہیں، باقی دنیا دار تو سروں پہ حکمرانی کرتے ہیں، رسول اللہ ہمارے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں. آپ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دو اور دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دو، میں پھر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور اس کے بعد پھر آپ کے راستوں پہ کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں. آپ سجدے میں ہیں تو آپ پر اوجڑیاں بھی رکھی گئی ہیں، آپ کو تکلیفیں بھی دی گئی ہیں، لیکن آپ نے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک روایت میں آتا ہے ابو جہل کو تقریباً 3000 مرتبہ آپ نے دعوت دین دی ہے. ہم تو اگر اپنے بچے کو 2 دفعہ سمجھائے نا، تیسری دفعہ وہ نہ مانے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، جب میں طائف والوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی تھی اس دن کہ آپ کا خون مبارک آپ کے نالین مبارک پر ہے، اتنا ستایا گیا. امام غزالی فرماتے ہیں، اگر آپ کو کوئی آدمی یہ کہے نا کہ آپ کے کپڑے کے اندر، قمیص کے اندر کوئی کیڑا ہے، کوئی ضرر پہنچانے والا کوئی چھوٹا سا کیڑا ہو، تو اس کے بتانے پر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے یا آپ اسے لڑیں گے؟ ظاہر بات ہے، اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ چیز ضرر پہنچانے والی آپ کے جسم پر ہے تو میں اس چیز کو ہٹاؤں گا اور اس بندے کا شکریہ ادا کروں گا کہ تھینک یو بردر، آپ نے مجھے اس کیڑے سے بچا لیا ہے، اس تکلیف پہنچانے والی چیز سے بچا لیا. لڑوں گا تو نہیں. تو طائف والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، جہنم کے عذابات سے بچانے کے لیے دعوت دین دی. انہیں اسلام کا، انہیں کلمے کا، انہیں قرآن کی طرف، انہیں اللہ کی طرف بلایا. تو بدلے میں ان ظالموں نے پتھر برسائے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کا عرض کی مالک کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ حکم دے تو میں اس بستی کو ہی الٹ دوں، پہاڑ ان کے اوپر گرا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا. میں پھول برسانے آیا ہوں، پتھر برسانے نہیں آیا. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں کوئی گالی، کوئی بدتمیزی، بد اخلاقی، کوئی بد دعا ان کے لیے نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھاتے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ اس دعوت کو نہیں قبول کر رہے، ان کی اولادیں اس دعوت کو قبول کریں گی. اور پھر تاریخ شاہد ہے، اسی طائف، وہ بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، انہی میں سے محمد بن قاسم جو سندھ کی دھرتی پر اسلام کا پرچم جس نے بلند کیا، وہ اسی قبیلے سے آیا. یہ حضور کی محنت دین کی دعوت ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند. آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. آج اگر کوئی بدبخت
اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ زندیق ہے۔ تو یہ کام اب کون کرے گا پھر دعوت کا؟ قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ You are the best ummah ever raised for mankind. You are the best ummah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. For what? Ta'muruna bil ma'ruf. You bid the fair wa tanhawna 'anil munkar, and you forbid the unfair. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ Allah subhanahu wa ta'ala says there has to be a group of people from amongst you. For what? وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, who call towards the good, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, and bid the fair. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, and it is these who are successful. You are the successful person if you call people towards good and bid the fair. Calling people towards salah, calling people towards Quran, calling people towards good manners, all these comes in this category. And forbid the munkarat, برائی سے روکنا، گناہوں سے روکنا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, these are the successful people. یہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ یہ زندگی میں کامیابی، موت میں کامیابی، برزخ میں کامیابی، قبر میں کامیابی، محشر میں کامیابی، پل صراط پر کامیابی، یہ کامیابی میزان پر کامیابی، یہ ابد الآباد تک کامیابی ہے۔ کون سی؟ اگر ان آیات پر عمل کیا جائے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، whoever guides someone to good، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، then he will get the same reward, similar reward for the one who did good thing, good deeds. If you guide someone to pray salah and he started salah, you will get the same reward. سیم ریوارڈ آپ کو ملے گا۔ کس بات پر؟ کیونکہ آپ نے اس کی نیکی کی طرف ترغیب کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبى لعبد جعل اللہ له مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ حضور فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ آدمی، اس کے لیے مبارک ہے۔ کون؟ فرمایا وہ بندہ کہ جس کو اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور گمراہی مٹانے کا ذریعہ بنائے۔ یہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو دوسروں کو نیکی کی ترغیب دلاتا ہے، دوسروں کو نیکی کے قریب کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ آدمی خوش نصیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم اے علی، اگر ایک شخص بھی تیرے ذریعے ہدایت پا جاتا ہے، اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے تیری وجہ سے، تیرے ذریعے سے، وہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ وہ اس زمانے کا سرخ اونٹ، اس کی بہت بڑی قیمت تھی، بہت بڑی۔ آج کے زمانے میں سواری کوئی فیراری لے لے، کوئی بڑی گاڑی لے لے، کہ اس سے بہتر ہے اگر کوئی ایک آدمی راستے پر آ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہر آدمی اپنے اندر جذبہ پیدا کرے کہ میں خود بھی راستے پہ رہوں اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب، دوسروں کو نیکی کے قریب کروں گا۔ صحابہ کرام صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے، حضرت جابر جو تھے وہ مدینے سے شام، سیریا، دمشق کی طرف ایک حدیث لینے کے لیے گئے تھے۔ جب حضرت عبداللہ نے دروازہ کھولا نا تو وہ حدیث پوچھنے آئے، حدیث بتائے، وہیں سے پلٹ آئے۔ کہا رکو تو صحیح، اتنا بڑا سفر کیا ہے، کوئی کھانا پینا، کوئی آرام، کہانی جس کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، آگے مشن پہ جانا ہے ہم نے۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ یہی دین کی تبلیغ تھی، دین کی دعوت تھی۔
کوئی رشتہ داری، کوئی سیر و سیاحت، کوئی کاروبار نہیں، فقط دین کے لیے ان احباب نے اتنی محنت کی ہے، سفر کیا ہے۔ ہم اگر کسی آدمی سے ملنے کے لیے جائے نا، لندن جائے اور آدھے راستے میں پتہ چلے کہ وہ گھر ہی نہیں ہے، تو ہم پلٹ کر واپس آئے تو یہ سفر جو ہمارا ٹائم تھا، جو سفر کیا، جو وقت دیا، جو خرچہ کیا، یہ سارا بیکار گیا۔ ایسا ہی ہے، یہ الیکشن کے دن ہے، اتنا خرچہ، اتنا ٹائم، اتنی محنت کرتے ہیں لوگ، اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ ہار جاتا ہے، وہ سارا کچھ ضائع۔ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں، دیواریں اٹھاتے ہیں، اور سیلاب آتا ہے، سب پہ پانی پھر گیا، سب ضائع۔ لیکن دین کا کام ایسا ہے کہ اگر آپ نے فقط ایک قدم ہی اٹھایا ہو، ایک پینس بھی اللہ کے راستے میں دیا ہو، 10 منٹ بھی آپ نے اللہ کے راستے میں وقت گزارا ہو، وہ 10 پینس سے لے کر 10 سیکنڈ تک اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ محنت میں نے کرنی ہے، یہ محنت آپ نے کرنی ہے، فقط مولویوں پہ نہیں چھوڑنا دین، کہ مولوی صاحب جانے تھے دین جانے، جیسے مشہور ہے نا، پٹھان جانے تھے روزہ جانے، یہ ایسا نہیں چھوڑنا۔ دین کا کام ہر ایک پر ہے، ہر ایک نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ میرے بتانے سے کیا ہوگا، میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چھوٹی سی چنگاری کو اگر وقت پہ نہ بجھایا تو وہ جنگل کو بھی راکھ کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی چنگاری، اس کو بند کرنا یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ابا جی کر رہے ہیں گھر میں، بس وہ سنبھال لیں گے، نہیں، ایک دوسرے پہ نہ چھوڑے، ہر آدمی اپنا خود عمل کرے۔ ایک بادشاہ نے ایک تالاب سا بنایا نا، خشک جگہ رکھی، کہا کہ پورے محلے میں، شہر میں اناؤنس کیا کہ سب نے دودھ لے کے آنا ہے رات کی تاریکی میں، تاکہ غریبوں کو دودھ وقت پہ مل سکے۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ ایک ایک بالٹی دودھ لے کے آئے۔ تو ہر آدمی رات کے وقت، ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا چلو بالٹی میری، ایک بالٹی پانی سے کیا ہوگا، باقی سارے دودھ لے کے آ رہے ہیں، میں بالٹی لے کے جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے بڑے تالاب میں میری پانی کے ایک بالٹی سے کیا ہوگا۔ اور جب صبح کا وقت دیکھا، جب تالاب کے پاس پہنچے، وہاں دودھ کا نام و نشان نہیں، سبھی بالٹیاں پانی کے لے کے آئے تھے۔ تو اس طرح نہیں، ہر آدمی خود سے شروع کرے کہ ہر ایک نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ ہر آدمی اگر چراغ جلائے گا تبھی محلہ، تبھی علاقہ روشن ہوگا، تبھی روشنی ہوگی۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ اپنے گھر سے شروع کریں، دعوت اپنے گھر سے ہے۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، بیوی کی طرف دیکھیں، بیٹیوں کی طرف دیکھیں، کوئی نماز ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، اپنے گھر سے اس تبلیغ کی ابتدا ہونی چاہیے۔ میرے بچے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، یعنی 8 بجے صبح میں اسکول کے لیے تو اٹھاتا ہوں، 7 بجے نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتا؟ آج تو خیر نماز بہت ہی 3:30 پونے 4 بجے جماعت ہوتی ہے، تو جب اسکول ٹائم ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، کچھ تو ایسے کہ اس وقت بھی نہیں اٹھاتے جب نماز 7 بجے ہوتی ہے۔ اسکول کے لیے بر وقت اٹھاتے ہیں لیکن نمازوں کے لیے نہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ بیٹا شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، حرام کاموں میں ملوث ہے، ڈرگز بیچتا ہے، باپ نمازی حاجی پرہیزگار ہے، بھائی اپنے بچے کو تبلیغ تو کرو، اسے سکھاؤ تو صحیح، سمجھاؤ تو صحیح۔ ہر ایک آدمی نے عمل کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرماتے ہیں ایک کشتی ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، نیچے والے لوگ جو ہیں اوپر والوں سے پانی مانگتے ہیں، اور اگر اوپر والے پانی نہ دے تو وہ جو نیچے والے ہیں نا، اس میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے کلاڑی لے کے، وہ کشتی کو نیچے سے توڑتا ہے کہ چلو میں نیچے سے پانی لے لوں۔ اگر اس آدمی کو نہ روکا گیا کہ جو کلہاڑی لے کے انفرادی انڈیویجول ایک بندہ اس کشتی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا وقت پر، تو ہوگا کیا کہ پوری کشتی ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے برے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی پوری کمیونٹی کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، ایک آدمی کا اثر پورے زمانے پر ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی محلے میں ظلم کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے، کسی سے بد اخلاقی کر رہا ہے، کسی پڑوسی سے ظلم کر رہا ہے، تو محلے کے باقی لوگوں کو چاہیے کہ اس کو روکے اس کام سے۔ اور اگر یہ کہے کہ جناب ہم نیوٹرل لوگ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جانے کہ ان کا مسئلہ جانے، تو پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو پھر سب اس لپیٹ میں آتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو حکم ہوا کہ فلاں بستی پہ جاؤ اور وہاں عذاب لے کے جاؤ، تباہ کر دو ان کو۔ جبریل آئے، یا اللہ مالک، وہاں تو ایک آدمی ایسا ہے تیرا نیک پرہیزگار بندہ، لمحے بھر کے لیے بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ بھی اس محلے میں رہتا ہے، کہا اسے بھی تباہ کر دو۔ جب محلے والے، گاؤں والے، اس علاقے کے لوگ گناہ کر رہے تھے، فساد میں تھے، تو اس کے ماتھے پہ تو کبھی بل نہیں آیا، اس نے جا کے کبھی سمجھایا ہی نہیں، اس نے اپنا حق ہی ادا نہیں کیا۔ باپ کا حکم اگر بیٹا نہ مانے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ باپ کو تکلیف ہوتی، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا۔ اس کو اپنے بیٹے کی نافرمانی نظر آئے، اور اگر وہی بیٹا اللہ کے حکموں کو نہ مانے اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آئے تو وہ ظالم ہے یا نہیں؟ اللہ نماز کا حکم دے، روزے کا حکم دے، حج زکوٰۃ کا حکم دے، اخلاق کا حکم دے، اور وہ پورا نہ کرے تو باپ کے ماتھے پہ کوئی بل نہ آئے۔ بیٹا ڈرگز بیچتا ہو، بیٹا حرام کاموں میں ملوث ہو، ماں باپ دونوں خوش ہیں، ٹھیک ہے مال آ رہا ہے، that's what we want money, that's it, we don't know, we are not bothered about from where he is earning from. اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مال آئے، یہ بھی تباہی میں ہے۔ مولوی صاحب ہماری کوئی نہیں سنتا، ہم کیا کریں؟ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ کی کوئی نہیں سنتا آپ پھر بھی اذان دیں۔ مؤذن کا کام مسجد میں اذان دینا ہے، کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے، مؤذن کا کام کیا ہے؟ اذان دینا۔ آپ اذان دے، باقی چھوڑ دیں، آپ کا کام اذان دینا ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ؟ ہدایت تو اللہ کے قدرت میں، ہدایت اللہ کے ہاں ہے، کسی مولوی پیر فقیر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ امام احمد بن حنبل کو جب جیل میں ڈالا گیا نا، آپ 5 وقت کی نماز جیل کے اندر پڑھتے تھے، لیکن جب جمعے کا دن آتا تھا نا تو آپ مصلی اٹھا کے وہ پھاٹک تک چلے جاتے تھے۔ تو جیلر نے کہا باقی ساری نمازیں جیل کے اندر پڑھتے ہیں اور جمعے والے دن آپ وہ دیوار تک، وہ پھاٹک تک آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اللہ کا حکم ہی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب آواز دی جائے نا جمعے کے لیے تو چلو، یعنی جمعے کی نماز کے لیے چلنا ہے، چلو اس طرف۔ کہا میرا کام چلنا ہے، جہاں تک چل سکتا ہوں، پہنچنے کا حکم نہیں، چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرا کام اس جگہ تک آنا ہے جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اللہ کا حکم بیان کریں۔ ہم خود تو، ہماری یہ حالت ہے کہ ہم خود ہی عامل نہیں ہیں۔ ہم کافر ہمیں دیکھ کے کیا کہے، انہوں نے کہا یہ تو خود ہی اپنے دین پر عمل نہیں کر رہے، انہوں نے ہمیں کیا سمجھانا ہے۔ ایک صابن بیچنے والا تھا نا، اس صرف کپڑے دھونے والا، محلے میں گیا نا، وہاں جا کے کہتا ہے یہ بڑا اچھا صابن، بڑے صاف کپڑے، بڑے چمکدار، وہ تعریف کی، لوگ لینے لگ گئے۔ جب وہ خود اپنے کپڑے دھونے لگا نا، دوسری کمپنی کا صرف اٹھایا، اس سے دھونے لگا۔ انہوں نے کہا کمبخت، ہمیں تو یہ کمپنی، اس کی اتنی تعریف تو نے کی، ہم نے اسی لیے، تو اپنے کپڑے تو اسے دھو ہی نہیں رہا ہے۔ ہم مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، اسلام از دا بیسٹ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اسلام اسلام، لیکن جو اسلام کہہ رہا ہم خود وہ استعمال ہی نہیں کر رہے۔ سود ہمارے ہاں، زنا ہمارے ہاں، شراب ہمارے ہاں، گناہ ہمارے، سارے کام تو ہمارے اندر پڑے ہوئے۔ وعدہ خلافی، دھوکہ دہی، جھوٹ، سب ہمارے اندر آ گیا ہے۔ ہم کیا بیچیں آگے، کس کو کیا کہیں؟ ہم تو وہ تھے جب حضرت عمر عیسائیوں سے لڑائی لڑ رہے تھے نا نجران کے علاقے میں، تو ایک عیسائی سپاہی پکڑا گیا۔ جب وہ پکڑا گیا نا تو حضرت عمر قتل کرنے والے تھے اس کو، وہ کہنے لگا مجھے پیاس لگی، مجھے پانی دے دو۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، پانی کا گلاس لایا گیا، اسے دیا، تو وہ پی نہیں رہا۔ پیو نا، کیوں نہیں پیتے؟ کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مار۔ آپ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں نہیں ماروں گا۔ اس نے وہ پانی گرا دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پانی کیوں گرایا؟ کہا تو مسلمان ہے اور مسلمان کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ مسلمان کی صفت ہے۔ حضرت عمر نے تلوار رکھی، جا تو آزاد ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہی تو چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمان واقعی ایسے ہیں۔ کہا مجھے پہلے کلمہ پڑھاؤ، میں پھر یہاں سے جاؤں گا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ ہماری بدعملی کی وجہ سے آج لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، ہمارے اپنی آواز کی وجہ سے، چیخوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے معاملات کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ایک آدمی کے دانت میں درد تھا نا، دانت کا درد ویسے ہی بہت سخت ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا نا،
کہ ڈاکٹر صاحب میرے دانتوں میں بہت درد ہے. تو انہوں نے کہا نکالنا ہوگا, ٹھیک ہے نکال لیں, فیس دے ہوگی 200 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کی فیس ہوگی. ٹھیک ہے. اب جب ڈاکٹر نکال رہا تھا نا دانت, اس نے بہت چیخ ماری ہے, زور سے چیخ ماری ہے. بہرحال دانت نکل گیا. دانت نکلا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 600 پاؤنڈ. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی تو 200 کا ڈن ہوا تھا, یہ 600 کیوں؟ کہا تمہارے چیخ کی وجہ سے باہر 2 مریض بیٹھے تھے, وہ بھی بھاگ گئے. تمہاری وجہ سے وہ بھاگ گئے, ان کی فیس بھی میں نے تجھ سے لینی ہے اب. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا. آج ہماری یہ حالت ہے, ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے جو آنا چاہتے ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ادھر نہیں جانا. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین بہت اچھے پیرائے میں آگے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حکمت کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو حکمت کے ساتھ پیش کیا ہے. ایک آدمی آیا, کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دے, میں زنا کرنا چاہتا ہوں. صحابہ غصے میں ہو گئے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے بٹھایا, کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ کوئی یہی کام تمہاری ماں کے ساتھ تمہیں پسند آئے گا؟ کہا نہیں. کب بہن کے ساتھ؟ نہیں. بیٹی کے ساتھ؟ کہا بالکل پسند نہیں ہے. کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے کے لیے بھی دیکھو. تو آپ نے حکمت سے سمجھایا, اس کے لیے دعا کی اور بندہ توبہ کر گیا. دین حکمت کے ساتھ. امام حسن اور حسین, ایک آدمی کو دیکھا نا کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہا, تو یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے وہ اس طرح نہیں وضو کیا جاتا, اس طرح کیا, نہیں, بڑے طریقے سے کہا. یہی حکمت ہے. کہا آپ بزرگ ہیں, آپ دیکھیں ہم وضو میں کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہے. جب وضو کیا نا, وہ بابے کو سمجھ آئی یہ بات کہ یہاں تو غلطی میری تھی اور مجھے کس انداز میں انہوں نے سمجھا دیا. تو احسن طریقے سے آگے دین پہنچانا ہے, اگلے کے دل میں اتر جائے بات. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک سید زادہ آیا, اس کی مونچھیں بہت بڑی تھی اور داڑھی کوئی نہیں تھی. تو آپ نے سمجھانے کا انداز دیکھیں. آپ نے کہا کہ آپ یہ بتائیں سید زادے سے, وہ سرکاری ملازم تھے, انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی خط آتا ہے کوئی سرکاری اوپر سے اور وہ بڑا سخت ہو, تو آپ جو ڈاکیا ہے جو خط لے کے آیا ہے آپ اس کو ڈانٹو گے؟ سمجھا اس بیچارے کا کیا قصور ہے, خط اس کا تو نہیں ہے, اس نے تو صرف پہنچایا ہے. کہا تو پھر میں بھی ڈاکیا ہوں, صرف آپ تک آپ کے نانا جان کا خط پہنچانے آیا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے نانا جان کا قول ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست رکھو. اسی وقت انہوں نے نیت کر لی کہ میں نے داڑھی بڑھانی اور مجھے پست رکھنی ہے. دین کی تبلیغ یہ ہے, اس انداز میں ہو کہ ایک دوسرے کو کافر نہیں. ہماری تو آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو ممبر و محراب دین کی طرف بلانے کے لیے تھا, مسلمان کرنے کے لیے تھا, آج وہیں سے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں. وہ فلانا کافر, تو فلانا مشرک, تو فلانا بدعتی, جو ہاتھ ادھر نیچے باندھے وہ کافر, جو رفع دین کر لے وہ کافر, جو میلاد منائے وہ کافر, جو 11ویں کرے وہ کافر, جو رفع دین کرے وہ کافر, جو آمین اونچی کہے وہ کافر. یہ کیا ہر چیز پہ کفر کا رٹ لگا دیا ہم نے. رسول اللہ لوگوں کو مسلمان بنانے آئے تھے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ایک کام کرے, کسی کو دیوبندی نہ بناؤ, کسی کو سنی کی طرف, کسی کو دوسرے طرف نہیں. میں کہتا ہوں ایک ہی کام کر لو, اللہ والا بناؤ اور حضور کا عاشق بناؤ. جو اللہ سے محبت کرے اور حضور سے ٹوٹ کر محبت کرے, عشق کرے, یہ بنا دو, یہی کامیابی ہے. اللہ تعالی جو میں نے کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.